ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ جواب دینے کے لیے کبھی دلیل ہوتی ہے، کبھی جٹ جفا ہوتا ہے۔ جواب دینے کے لیے کبھی دلیل ہوتی ہے، کبھی جٹ جفا۔ دلیل کہتے ہیں اصول سے جواب دینا، جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ دلیل کا مطلب اصول سے جواب دینا، اور جٹ جفا کا معنی ہے مخالف کو گرا دینا، خواہ جیسے بھی گرے، اصول کے مطابق ہو یا اصول کے مخالف ہو۔ دو پہلوان اگر میدان میں لڑنے کے لیے اترے اور ایک پہلوان دوسرے کو گرا دے تو ریفری فاتح ہونے کا اعلان تب کرتا ہے جب گرانے والے نے کشتی کے اصولوں سے گرایا ہو۔ اصول توڑ کے گرائے اسے فاتح قرار نہیں دیتا۔ اور جب ریفری موجود نہ ہو، اصولوں کی کشتی نہ ہو، دو جٹ آپس میں کشتی کرنا شروع کر دیں اور 10 جٹ دیکھنے والے کھڑے ہوں، تو پھر ایک جٹ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے دوسرے کو کس اصول سے گرانا ہے، وہ سمجھتا کہ میں نے گرانا ہے جو بھی پکڑنا پڑے، جہاں سے پکڑنا پڑے، میں نے گرانا ہے اس کو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا میں نے اصول سے پکڑنا ہے کہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو چیز اس کی پکڑنی پڑی اور جیسے پکڑنی پڑی بس میں نے گرانا ہے اس کو۔ تو اسے جٹ جفا کہتے ہیں، اسے دلیل نہیں کہتے۔ اگر دیہات کے لڑکے یہ بات سمجھ آ جائیں کہ شاید کراچی والوں کو سمجھ نہ آئے، تو میں کراچی والوں کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر دو ٹیمیں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں اور ایک ٹیم فیلڈ کے اندر ہو اور ایک ٹیم اوپر ہو، اب اگر کوئی لڑکا بال کرائے اور بڑے زور سے اس نے بال کرائی اور وکٹ اڑا دی، ریفری کہے گا کہ بندہ آؤٹ نہیں ہوا، کیوں؟ یہ نو بال ہے، وجہ یہ وٹا بال تھی۔ یہ کیا تھی؟ بٹا۔ اگر یہ دیہات میں کرکٹ ہو تو آؤٹ ہے، کیوں؟ وکٹ سٹ نہیں دیتی، وکٹ پوٹ نہیں دیتی، سواد نہیں آیا۔ اب دیہات والے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زور سے اس نے گیند پھینکا ہے، او وکٹ اڑ کے گراؤنڈ تو باہر ٹوٹ گئی۔ لیکن کراچی والے کہنا نہیں بھائی یہ وٹا بال ہے، اس کے ساتھ بندہ آؤٹ نہیں ہوتا۔ تو دلیل اور ہوتی ہے، جٹ جفا اور ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں اس پر ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ عمرہ کر کے آیا، یہ سکھر کا واقعہ ہے۔ اس نے واپس آ کر اپنے امام صاحب سے کہا کہ صحیح ادھر ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ادھر حرم میں گئے ادھر تو کرتے تھے۔ اب اس کو جواب نہیں آتا تھا، اس نے جٹ جفا مارا۔ اس نے کہا حرم میں کرتے ہیں، سکھر میں نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ کیا جواب دیا؟ حرم میں کرتے ہیں، سکھر میں نہیں کرتے، وہاں جاؤ تو کر لینا، یہاں ہو تو چھوڑ دینا، ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا۔ وہ سادہ آدمی تھا، چپ ہو گیا۔ تو اس نے دلیل نہیں دی، جٹ جفا دی، لیکن بندے کو اس نے قائل تو کر لیا نا۔ تو بسا اوقات دلیل ہوتی ہے اور بسا اوقات جٹ جفا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو دلیل نہ ہے تو جٹ جفے سے قابو کر لے۔ ایک مناظرہ تھا عیسائی پادری اور عالم کا۔ عیسائی پادری دلائل دے رہا تھا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عالم دلائل دے رہا تھا کہ اللہ پاک لم یلد ولم یولد اولاد سے پاک ہے۔ 1 گھنٹہ تک بحث گرما گرم چلتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، دلائل دونوں طرف سے چل رہے تھے۔ مناظرہ ہوتا ہے، اس میں دلائل دینے والا جیسا بھی ہو، آخر مناظر ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی دلیل وہ دیتا ہی ہے۔ تو بحث چل رہی تھی، اس بحث چلتی رہی اور ایک جٹ کو جوش آ گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب سے مجھے موقع دیں، اس پادری سے میں بات کروں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کھرانٹ پادری ہے، 1 گھنٹے سے میں لڑ رہا ہوں، یہ قابو نہیں آ رہا، چودھری صاحب آپ اس کو کیسے قابو کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے آپ اجازت دیں ذرا، میں اسے 2 بات کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا شرمندہ نہ کرنا، اس سے مجھے ہی بات کرنے دو۔ اور جٹ نے پھر کہا نہیں مجھے آپ ایک موقع دیں، میں بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کوئی نہیں حضرت، 1 گھنٹہ آپ نے بات کی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، ان پڑھ ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا خوش ہونے دیں۔ وہ جٹ کھڑا ہوا، اس نے عیسائی پادری سے پوچھا بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تو ازل سے ہے، اربوں کھربوں سال، اس سے بھی بڑا اللہ تو اربوں سے ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی طاقت کا کیا کہنا، وہ تو کن کہیں تو آسمان اڑ جائے، کن کہے تو زمین ختم ہو جائے، وہ کن فرمائے تو پوری دنیا برباد ہو جائے، بڑی طاقت ہے۔ اچھا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جٹ نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے؟
کہا جی ازل سے ہے، اربوں خربوں سال سے زیادہ۔ یہ بتاؤ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کل کہہ کے آسمان و زمین کو اڑا دے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک۔ اس نے کہا جو ایک تھا وہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا عیسائی کہتا ہے اس کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دی ہے۔ اب یہ جٹ کہنے لگا، اس نے کہا چوڑیا پھر خدا منو من، توجہ رکھنا، اس نے کہا چوڑیا پھر خدا منو من، دیکھ وہ دی عمر کنی ہے اور طاقت کنی ہے، تے جمعہ ایک کے، میری 60 سال عمر ہے تے 10 جمع۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے عیسائی سے کہا چوڑیا ایڈا بڑا خدا تے پتر ایک، میری 60 سال عمر ہے تے 10 جمع پھرنا تے پھر منو خدا مان لے۔ پنجابی سمجھ آ گئی؟ اس جٹ نے کہا کہ اللہ کی اتنی عمر، اتنی طاقت اور ایک بیٹا، میری 60 سال عمر اور کمزور آدمی ہوں اور میرے 10 بیٹے ہیں، تو پھر مجھے خدا مان لو جس نے تھوڑی عمر میں 10 بیٹے پیدا کر دیے۔ اچھا اگلی دلیل اس کی ذرا پوری سنیں نا جٹ جبا۔ اس نے کہا میرے 10 پتر نے، انہوں کی یہودی ہاتھ لائے میں ہاتھ کٹ دیا، اللہ دے ایک پتر وہ بھی یہودیاں کھو لیا۔ نہیں سمجھے؟ خدا دا ایک پتر ہے وہ بھی سوڑی چڑھ گیا، اللہ ایک بھی نہیں بچا سکیا، میرے 10 کو ہاتھ لا کے بخائے تو پھر مینوں خدا مان لے۔ اے خدا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ خدا کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، میرے 10 بیٹے کو یہودی ہاتھ لگا کر دکھائے میں ہاتھ نہ کاٹ دوں تو میں 10 کی حفاظت کر لیتا ہوں، وہ ایک کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ خدا کہتا ہے۔ اب اس کا عیسائی پادری کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ تو کبھی ہوتی ہے دلیل اور کبھی ہوتا ہے جٹ جفا۔ ہندوستان میں مناظرہ تھا اس مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا، مناظرہ طے ہو گیا، مرزائی مناظر پہنچ گیا اور مسلمان مناظر نہیں پہنچا۔ نہ پہنچنے کی وجہ کہ انگریزوں نے ٹرین کو جان بوجھ کے لیٹ کر دیا۔ مرزائی مناظر پہلے سے پہنچا ہوا تھا، مسلمان مناظر جس ٹرین پر آنا تھا ٹرین لیٹ ہو گئی، اب اس کا تو قصور کوئی نہیں تھا۔ مرزائی مناظر کھپ ڈال رہا تھا، بلاؤ مسلمان مناظر کو، بلاؤ وہ کدھر ہے، کھپ ڈال رہا تھا۔ یہ جو مسلمان بڑے پریشان تھے، ایک جٹ اسٹیج پہ چلا گیا، اس نے کہا مناظرہ میں کروں گا۔ مسلمانوں نے کہا شرمندہ نہ کرنا، تیرا فن نہیں، چودھری تو انپڑھ بندہ ہے تو اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ وہ اسٹیج پہ چلا گیا، مرزائی نے کہا چلو یہ مناظرہ کر لے، میں نے تو مناظرہ ہی کرنا ہے۔ مرزائی نے کہا پہلے تو دلائل دے لے اپنے نبی پر، پھر میں دلائل دوں گا۔ یہ جو جٹ شروع ہوا تو اس نے پورے 10 منٹ تک مرزائی مناظر کو گالیاں نکالی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، دلہ، کنجر، خنزیر، جو گالیاں نکال سکتا تھا یہ پورے 10 منٹ گالیاں نکالتا رہا۔ 10 منٹ پورے ہو گئے تو بیٹھ گیا۔ اب مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہوتے کہا یار یہ مناظر ہے کمینہ آدمی ہے، یہ مناظر ہے کہ خبیث آدمی ہے، یہ مناظر ہے یہ شریف آدمی ہے، دیکھو ایک دلیل نہیں دی، 10 منٹ تک گالیاں بکتا رہا۔ اس کو کوئی بندہ مناظر مانتا ہے؟ اس بندے کو کوئی گفتگو کرنے والا مانتا ہے؟ یہ گفتگو کا سلیقہ ہے؟ تو یہ مناظر ہے کمینہ ہے، یہ مناظر ہے خبیث آدمی ہے، اس کو کون مناظر مانتا ہے؟ وہ جٹ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کو پھرایا، پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا بیٹھ جا، تو نے ہمیں بہت شرمندہ کیا۔ اس نے کہا نہیں میں اس کا جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جا، اس نے کہا اس نے میری دلیل کو توڑا ہے تو میں نے جواب تو دینا ہے۔ اب یہ پھر جٹ کھڑا ہوا، لوگوں نے بہت روکا لیکن رکا نہیں۔ اب یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اب جٹ چھپا سننا، یہ کہنے لگا 10 منٹ بندہ گالیاں دے تو مناظر نہیں خبیث ہے، 10 منٹ گالیاں دے مناظر نہیں کمینہ ہے، 10 منٹ گالیاں دے اس کو کوئی بندہ مناظر نہیں منتا، اور جو 60 سال گالیاں دے وہ نبی نہیں کمینہ ہے، وہ نبی نہیں وہ خبیث ہے۔ اگر 10 منٹ کی گالیاں دینے والا مناظر نہیں ہو سکتا تو 60 سال مسلمانوں کو گالیاں دینے والا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اس نے کہا اب کھڑا، اب جواب دے۔ اب اس کا اس کے بعد جواب موجود نہیں تھا۔ تو کبھی دلیل ہوتی ہے اور کبھی جٹ جبا ہوتا ہے۔ یہاں اکاڑا کے ساتھ ایک تحصیل ہے، تحصیل دیپال پور، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے حاکم سدار کے، وہاں کے ایک بزرگ تھے نیاز وٹو، فوت ہو گئے ہیں، بوڑھے تھے، ان پڑھ تھے، نہ اردو بولتے تھے نہ اردو لکھتے تھے۔ مجھ سے ان کا دوستانہ ہو گیا،
اور دوستانہ ایسا کہ اللہ نے ان کے دل میں میری محبت عشق کے درجے میں ڈال دی، بے حد مجھ سے پیار کرتے تھے۔ کبھی مجھے ان کا فون آتا تو کہتے تھے مولوی صاحب میں تیری انتظار ہے، جا عید النگ دا ٹپدا اپنی شرینی تے لے جا، جب یہاں سے گزرو نا اپنی مٹھائی لے جاؤ۔ تو انہیں 10,000 20,000 کبھی عشر کبھی زکوٰۃ کبھی کچھ نہ کچھ مدرسے کے لیے رکھا ہوتا تھا، اسے وہ شرینی کہتے تھے، اپنی شرینی لے جا۔ اور جب انہیں کو کہتا نا، جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ بہت بڑا مناظر ہے، وہ اپنی زبان میں کہتے تھے مناظرے، یعنی بہت بڑا مناظر ہے، مناظرے۔ وہ کہتا ہے تو اپنے علاقے میں کہتے ہیں میری مناظرے نال یاری ہے، ہوں میری فکر ہی کوئی نہیں۔ میں خیر ان کے پاس گیا، غیر مقلدوں کے تھے، وہ چڑھے ہوئے تھے، کبھی قربانی کی گائے دے دینی، کبھی کھالے دے دینی، کبھی اچھل دے دینا۔ جب اللہ پاک نے ان کے دل میں میری محبت ڈالی، بات ان کو سمجھ آئی، بیانات سننے شروع کیے، انہیں غیر مقلدین کو جواب دے دیا۔ ایک دن جماعت الدعوہ کا لڑکا ایک گیا، اب بابا جی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، وہ عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس نے سمجھا کہ عشر نہیں ملتا تو اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی یہ دسو تسی رفع دین کر دیو؟ اس نے مسئلہ چھیڑ دیا۔ بابا جی نے کہا نہیں۔ اس نے سوال کیا کہ آپ رفع دین کرتے ہو؟ بابا جی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر دلیل تے دیو، کیوں نہیں کرتے؟ آپ دلیل دے کیوں نہیں کرتے؟ بابا جی میرے بیانات سنتے رہتے تھے۔ بابا جی فرمان لگے پتر جیڑا کرے دلیل او دے ذمے، جیڑا نہ کرے دلیل او دے ذمے نہیں، یہ دلیل میں نہیں دیونی، دلیل تو دیونی ہے۔ جو رفع دین کرے دلیل اس کے ذمے ہے، جو رفع دین نہ کرے دلیل اس کے ذمے نہیں ہے، یہ دلیل میں نے نہیں دی، دلیل تو نے دینی ہے۔ آپ نا بڑی توجہ سے، میں اس لیے کہتا ہوں میموری کارڈ لے کے آپ میرے بیانات سننے کا معمول بناؤ۔ آپ دیکھنا گفتگو کا طریقہ آپ کو کیسے آتا ہے، اور آپ ایک مرتبہ سارے بیانات کو نظروں سے تو نہیں، چلو کانوں سے گزار لو، ہر بندہ نظر سے دیکھنے کا قائل نہیں ہوتا نا، لیکن کان سے سننے کے تو سارے قائل ہیں۔ جو میں نے بات کی اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اب اس غیر مقلد نے دلیل دی، وہ کہنے لگا 70 صحابہ کو رفع دین کرنا ثابت ہے، اسی تاں کرنے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین طرف دین کرنا ثابت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ بابا جی فرمان لگے اے پتر صحابہ دی تعداد کنی ہے؟ صحابہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 1,24,000۔ انہوں نے کہا 70 تیرے منے تو باقی میرے منے، 70 تیری طرف تو باقی میری طرف۔ دیکھو یہ دلیل نہیں، یہ جٹ جفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جٹ جفا۔ تو کبھی دلیل دیتے ہیں اور کبھی جٹ جفا دیتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مولوی بھی ہوں، جٹ بھی ہوں۔ اپنی نعمتیں تو بتانی چاہیے نا۔ میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب میں ایسی بات کہتا ہوں جو میرے عقیدت مند خوش ہوتے ہیں، اور جو عقیدت مند نہیں ہوتے وہ پریشان پہلے سے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اور ہو جاتے ہیں۔ پہلے تیسرے گیئر میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر چوتھا پانچواں لگ جاتا ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اپنی کارگزاری سنانے میں تو حرج نہیں ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مولوی بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جٹ بھی ہیں۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جگہ ہم نے خریدی نہیں ہے، الحمدللہ ہماری موروثی جگہ ہے۔ اور اس طرح سڑک کی کروڑوں کی زمین کوئی بندہ اتنی جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے فرنٹ کی زمین مدرسے کو دے کے وہاں کام شروع کیا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ محفوظ اور میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے اور اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر ہم نے دین کا کام شروع کیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ خرید میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں اس جگہ کی قیمت لگا لیتا، مدرسے کا فنڈ جمع کرتا، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتا اور یہ جگہ مدرسے کو بیچ دیتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، اور میں مدرسے کو جگہ بیچ دیتا۔ یہ کرنا کو میرے مشکل تو نہیں تھا، لیکن یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نے کروڑوں کی جگہ ہے جو مدرسے کے نام پہ وقف کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا مال لگا کر کام شروع کریں، اس کے ساتھ امت کا مال شامل کر لیں، آپ کا مال بھی انشاءاللہ مبارک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔